जी दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं जब भी लीडरशिप इंडिया में तब्दील हो या पाकिस्तान में तब्दील हो तो ये चहमगोइयाँ होती हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी पाकिस्तान के अंदर एक केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब। कहा जाता है कि बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट थे और वो एक नए प्लान के साथ हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम बात करें और इंडिया के साथ जो 10 साल पुराना पीस प्लान है उसको जो है वो डिस्कस किया जाए। और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका में और यूएई में, और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं एम्बेसडर जलील जिलानी साहब। और ये इंडिया के अंदर भी डेप्यूटी हाई कमिश्नर रह चुके हैं 2003 में। और मज़े की बात यह है कि इनको इंडियन गवर्नमेंट ने पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दिया था, क्योंकि ये जी जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट को पैसे शैसे देते थे, और इस वजह से इंडियन अथॉरिटीज़ ने इनको कहा था कि आप भारत से निकल जाएं। अब ये इंटरम सेटअप में है, इनके पास इतना टाइम नहीं है, इतना लंबा चौड़ा मैंडेट भी नहीं है। लेकिन इनके पास मैंडेट इस सेंस में है क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड हैं, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी तो व्हाटएवर ही सेज, व्हाटएवर ही इज आस्किंग, कुछ भी कर रहे हैं, इसको एस्टैब्लिशमेंट की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये एक ज़ाहिर बात है पॉइंट जो है वो सामने रखने वाला है। अब ये बिलावल भुट्टो का ज़माना अगर आप देखें फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, तो एक मिक्स बैग है, ठीक है। अच्छी बातें भी थी, बुरी बातें भी हुई। डॉक्टर जयशंकर के साथ जो है वो लड़ाइयाँ की, मोदी साहब को बुचर ऑफ गुजरात का, वो इससे हालात ख़राब हुए। मेरा ख़्याल से जिस तरह का बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्टेचर था, अगर वो ना कहते मोदी साहब को ऐसे तो ज़्यादा अच्छा होता। ये कह के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में इस चीज़ को अब पसंद करती है कि लीडरशिप जो है वो इंडिया को या मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहे, बिकॉज़ इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी वो चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात ठीक हों, ये एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को क्यों पता नहीं चल रहा कि भारत बात नहीं करना चाहता, और ये बार-बार कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं कहता हूँ कि आप थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें। आप बोलें ही ना, आप क्यों कहते हैं हमने बात करनी है? आप चुप खामोश हो जाएँ। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो बता दें, ना पूछे तो आप खामोश रहें। दुनिया को गेस करने दें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या सोच रही है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो खामोश हैं, बोलते नहीं हैं पाकिस्तान के ऊपर, आप भी खामोश हो जाएँ। आप ये जो चीज़ है कि जी जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। जलील अब्बास जिलानी चाहते हैं कि जो मुशर्रफ और मनमोहन के वक़्त में एक जो चीज़ें बनी थी, हम उनको पीस प्रोसेस शुरू करें। ये सुनने में आई हैं बातें। बट द क्वेश्चन इज़ कि वो क्यों मनमोहन, एक जो कि कांग्रेस के बंदे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ उस वक़्त डिक्टेटर था, इस वक़्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो क्यों मनमोहन सिंह को करेंगे, ऑनर करेंगे? एंड देन अबव ऑल, अगर आप मनमोहन सिंह एंड मुशर्रफ का फ़ॉर्मूले को इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करें, तो जो 4 पॉइंट फ़ॉर्मूला था कश्मीर के ऊपर, तो उसमें आपको मज़े की बात ये है कि वो तो स्टेटस को है, वो तो पाकिस्तान को सूट करेगा, वो तो इंडिया को सूट नहीं करता। तो जो इंडिया ने इतने सालों से ये जो टफ लाइन पाकिस्तान के ऊपर ली है डोमेस्टिक मीडिया में एंड बाकी जगहों में, और जो एज ए स्टेट वो पाकिस्तान को बात कर रहा है, तो वो कहाँ पे गई उनकी बातें? सो वो क्यों मनमोहन सिंह के फार्मूले को और मुशर्रफ के फार्मूले को वो करेंगे? आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि दुनिया को स्पेकुलेट करने दें। इफ़ आई वर एडवाइजिंग समवन कि जी अगर कोई मुझसे पूछे, तो मैं ये कहूँगा स्पेकुलेट करने दें, क्लैरिटी ना दें इस वक़्त पे, क्योंकि आपने इतनी क्लैरिटी दे दी है कि आपके उस क्लैरिटी का फ़ायदा कोई नहीं है। आप क्लैरिटी ना दें, आप चीज़ों को कन्फ्यूज़ रखें। आप बात ही ना करें, आपने इंडिया से बात करनी है इस हवाले से। आप खामोश रहें और ये वक़्त आए लोग आपसे पूछें, ठीक है, तो आप कहें जी माज़ी में हमारी पोज़ीशन बड़ी क्लियर है। माज़ी का रेफ़रेंस देते रहें, मौजूदा रेफ़रेंस ना दें कि हम अभी भी बात करना चाहते हैं। तो इससे स्पेकुलेशन क्रिएट होगी। देखें, ये बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, एक बड़ी नॉर्मल
سا بیہیویئر ہم کر رہے ہیں جی، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں جی مشرف منموہن والا فارمولا کہاں پہ انڈیا ایکسیپٹ کرے گا؟ اب ڈاکٹر جے شنکر نے جتنی ہاکش لائن لی ہوئی ہے اور جس طرح وہ بلاول بھٹو زرداری کو کہتے ہیں کہ ہی از اے اسپوکس پرسن آف اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے بات کریں گے؟ انڈیا آپ سے بات نہیں کرے گا جب تک آپ پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوتے، جب تک دنیا آپ کو ریکگنائز نہ کرے کہ آپ ایک نارمل کنٹری ہیں، جب تک یہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹر نہیں آتا، جب تک پارلیمنٹ، ڈیموکریسی، انسٹیٹیوشن چیزیں صحیح نہیں چلتی، اینڈ ابو آل ایک فائنینشیل سٹیبلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی ہوگی سیٹ اپ کے اندر، انڈیا آٹومیٹک آ جائے گا. انڈیا کو اس چیز سے کیا غرض ہونی ہے؟ اینڈ دین آبویسلی آپ اسٹیٹس کو رکھ لیں کشمیر کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہاں پہ وہ اکثر دوست ہمارے کہتے ہیں کہ جی اگر آج پاکستان جس طرح انڈیا ہے گیٹنگ پولیٹیکل سٹیبل ہے، فائنینشلی سٹیبل ہے، ملٹری مائٹ ہے، تو آج اگر پاکستان اس جگہ ہوتا تو پاکستان انڈیا پہ حملہ کر دینا تھا. ماضی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ظاہری بات ہے پاکستان ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہا. بٹ یہ جو فنڈامنٹل کوشچن ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے کشمیر منموہن والے اور مشرف والے فارمولہ پہ بات کرے، اگر یہی پوائنٹ ان فارن منسٹر صاحب کے پاس ہے تو یہ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ پلان ہے. ٹھیک ہے جی، بیک چینل ٹاکس جو انڈیا اور پاکستان میں اگر کہیں پہ ہو بھی رہی ہیں ان کا کوئی چکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میں آئی میٹ سم ون ویری ریسنٹلی جو ایک ریسنٹ بیک چینل ٹاک میں تھے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بلکہ آئی نو کہ جلیل عباس جیلانی صاحب بھی بیک چینل ٹاکس میں انوالوڈ ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ بائی دا وے، اور یہ کنٹینیوسلی انڈینس کے ساتھ ملتے رہتے ہیں ان ٹرمز آف جو ٹریک ٹو جو ڈائلاگ ہوتے ہیں جس میں جنرلز اور امبیسڈرز اور اکیڈیمیا کے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. جلیل عباس جیلانی از اے پارٹ آف دیٹ. یہ وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں جن کو گورنمنٹ آف پاکستان بھیجتی رہی ہے ماضی کے اندر مختلف جگہوں پہ. سو اب یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز تو مجھے نظر نہیں آتی. سو ہمیں اس چیز کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیسے چیزوں کو ایک نیا رخ دینا ہے. ٹھیک ہے، نہ یہ 2007 ہے، نہ انڈیا میں منموہن سنگھ ہے، نہ انڈیا میں کانگریس ہے، انڈیا میں بی جے پی ہے، انڈیا میں مودی صاحب ہیں، وہاں پہ جے شنکر صاحب ہیں. بھائی وہ ان کا مائنڈ سیٹ ریڈ کریں، ان کی دیکھیں کہ وہ ڈومیسٹکلی وہ پاکستان کو ایز اے کس طرح جو یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں. اینڈ دین جلیل عباس جیلانی اس لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے بیکاز انڈیا کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں. جلیل عباس جیلانی کو تو اٹ سیلف ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے طور پر بٹھایا گیا، ان سے تو کوئی بندہ بات ہی نہیں کرے گا. ابھی ظاہری بات ہے وہ یو این جائیں گے، واشنگٹن جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ بلنکن سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کریں، اور میرا خیال ہے وہ ملاقات کریں گے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، اور لوگوں سے بھی کریں گے. لیکن دا کویسچن از کہ انڈینز آپ سے نہیں انگیج کریں گے اس وقت، اور یہ ہماری ریاست کو، اسٹیٹ کو، اسٹیک ہولڈرز کو بڑے اس پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، اگر وہاں پہ اگلے 6-8 مہینے میں وہاں پہ بھی الیکشن ہے تو وہ کیوں آپ سے انگیج کریں گے؟ بٹ دا بیسٹ تھنگ از کہ جیسے ہی پاکستان میں مارچ اپریل میں الیکشن ہوتے ہیں، آئی تھنک اسی ٹائم میں انڈیا میں بھی الیکشنز ہیں، تو آٹومیٹکلی دونوں ملکوں کی جو حکومتیں ہیں وہ اکٹھی چلیں گی. یہ جو عمران خان صاحب کو تب 1 سال ویٹ کرنا پڑا تھا کہ مودی صاحب الیکشن میں جائیں گے اور پھر نئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گے تو ہم بات کریں گے، یہ ایک چیز جو ہے وہ ٹھیک ہوگی کہ پاکستان اور انڈیا کے جو الیکشن ہیں وہ تقریباً 5 سال بعد اب ایک ہی وقت پہ ہوا کریں گے، بیکاز یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ زیادہ عرصہ رہے گی. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہماری جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پہلے ڈی لیمیٹیشن اینڈ الیکٹورل رولز کی طرف جانا ہے اور وہ کام کرنا ہے. سو یہ ایک چیز مجھے ایک چیز جو ہے وہ ایک سامنے نظر آتی ہے. لیکن ڈاکٹر کیا نام ہے ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ہی ہیز نتھنگ ٹو شیئر، ہی ہیز نتھنگ ٹو ٹاک ادر دین کہ جو فارن آفس کی ایک پوزیشن ہے اس کو لے کے چلیں. لیکن اگر اس کی تھوڑی فلپ سائڈ دیکھیں تو ان کے پاس بہت کچھ ہے، جیسے میں نے اپنے اس ڈسکشن کے شروع میں کہا تھا، بیکاز ہی ریپرزینٹس دی اسٹیبلشمنٹ.
وہ اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو پھر اس میں وہ بہت ساری چیزیں جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے کنٹرول میں ہیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ جی وہ جو بھی بات کریں گے وہ سیدھا ہی ایز اے ڈائریکٹ لائن ود دی آرمی چیف، ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس وقت کیئر ٹیکر، وہ بھی ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور بلکہ وہ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فوج کے پاس جو حق حکمرانی ہے وہ زیادہ ہے اور ان کو کرنا چاہیے، اور ہمارے حالات اس طرح کے ہیں، ہمارا ملک اس طرح کا ہے، ہمارا خطہ اس طرح کا ہے. اس طرح کی باتیں میں نے ان کے بارے میں سنی ہیں. دس از واٹ ان فیکٹ وہ کہتے ہیں. سو یہ جو جلیل صاحب والی جو سٹوری ہے کہ وہ دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور لیکن اسٹیبلشمنٹ کے یہ تگڑے بندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو کافی زیادہ سپورٹ ہے. اور سو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی راستہ اختیار کر پائیں گے، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر اس موڈ میں نہیں ہے. اس موڈ میں اس سے مراد یہ ہے کہ بیکاز ان کو اس وقت تو ڈاکٹر جے شنکر بھی پالیٹکس کر رہے ہیں. میں نے ان کی بہت ساری ڈسکشن سنی ہے جہاں پہ وہ فائنل ٹچ دے رہے ہیں کہ جی نریندرا مودی کی کریکٹرسٹکس اور نریندرا مودی ایز اے پالیٹیشین اینڈ نریندرا مودی ایز اے لیڈر وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. بیکاز ڈاکٹر جے شنکر کو بھی یہ ہے کہ مینوں 5 سال اور ملن میں وزیر خارجہ، میں بھی جناب جڑا نا جاندے جاندے اپنی زندگی دے چونٹے لائے جاؤں. سو ایز اے فارن سیکٹری تو انہوں نے موجیں ماری ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اگر 5 سال اور مل جائیں ایز اے فارن منسٹر، انڈیا کا منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر، یا انہیں چونٹیاں تو پھر مزہ ہی لیتا ہے. یو ٹریول، یو میٹ ود دا گلوبل لیڈرز، یو ٹریول گلوبلی اینڈ دین یو ریپرزینٹ انڈیا ایز این ایمرجنگ کنٹری. تو وہ اگر 10 سال فارن منسٹر رہتے تو بڑے تگڑے ہوں گے. پہلے تو سشما سوراج تھی، وہ پالیٹیشین تھی، وہ ایک اور مزاج کی تھی. لیکن یہ اگر 5 سال ان کو اور رکھا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے ہی ٹیکس اے ٹف لائن، وہ بڑی ٹف لائن لیتے ہیں، اور وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے ٹف لائن لیتے ہیں، جو کہ نارملی آپ کو باقی وہ نہیں نظر آئے گی آپ کو. سو وہ ٹف لائن لیتے ہیں کیونکہ وہ لائن جو شاید این ایس دوول کو لینی چاہیے، یا وہ لائن جو مودی صاحب کو لینی چاہیے. سو وہ مودی صاحب اینڈ دوول صاحب سافٹ رہتے ہیں، اور وہ بولتے ہی نہیں ہیں، نہ مودی صاحب بولتے ہیں نہ دوول صاحب بولتے ہیں، عموماً وہ کوئی ڈسکشن نہیں کرتے. لیکن یہ جو جے شنکر صاحب ہیں وہ از فلی امپاورڈ، اور جو آج کل ساری بات ہے آئندہ 5 سال کے لیے فارن منسٹر بننے کے لیے وہ مودی صاحب کو نیا کچھ کر رہے ہوں گے، کنونس کر رہے ہوں گے، ان کو الور کر رہے ہوں گے کہ سر ہم نے آپ کی لیڈرشپ میں یہ کیا ہے، ہم نے آپ کی لیڈرشپ میں یہ کیا ہے. وہ تو اپنی نوکری فٹ کر رہے ہوں گے، گو کہ ان کی نوکری پکی ہے. بیکاز جو مجھے نظر آتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک تو انہوں نے ڈلیور بھی کیا ہے، ان کے پیچھے ایز اے ڈپلومیٹ ان کا بڑا لمبا چوڑا بیگیج ہے، اور اس بیگیج کی وجہ سے ان کو ہی نوز ہاؤ ٹو ڈو ہز جاب اینڈ ہی اسپیکس گڈ. اور پرٹیکولرلی یورپ کو، ویسٹ کو جو انہوں نے پیغامات دیے تھے رشیا کے حوالے سے، وہ جو باتیں کی کہ دی یورپ ہیز ٹو گرو اپ، کہ دی یورپس پرابلم آر ناٹ دا ورلڈس پرابلم، اینڈ دین یورپ کو شیئر کرنی چاہیے دنیا کی پرابلمس بھی جو ہیں. سو دا ورلڈس پرابلم آر ناٹ یورپس پرابلم بٹ دا یورپس پرابلم آر دا ورلڈس پرابلم. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ایک ڈیولپنگ ورلڈ سے ایک فارن منسٹر جو کہ گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، اس کا کہنا ہے پرٹیکولرلی وائل سٹنگ ان یورپ، آئی تھنک یہ انہوں نے میونک سیکورٹی ڈائلاگ میں یہ بات کی تھی، دیٹ واز آف سگنیفیکینس، اس کی بڑی سگنیفیکینس تھی اس چیز کی. دس از واٹ آئی فور سی. باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس طرح چیزیں چلتی ہیں، یا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن جلیل عباس جیلانی صاحب کو ہی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس کہ یہ چیز جو ہے وہ پاسبل ہے. تھینک یو ویری مچ.